بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحو میر میں ہمارا 38واں سبق ہے، جس میں ہم حال اور ذوالحال کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم حال کی تعریف اور وجہ تسمیہ بیان کریں گے، پھر ذوالحال کی تعریف اور حالت، پھر ذوالحال کی صورتیں، پھر حال کی علامات، پھر حال کا عامل اور اس کی قسمیں، پھر حال اور ذوالحال میں مطابقت، پھر حال کا جملہ ہونا اور اس کے شرائط، پھر حال کا معرفہ ہونا اور اس کے عامل کا حذف ہونا، اور آخر میں اجراء بمائے ترکیب کریں گے۔ سب سے پہلے حال کی تعریف اور وجہ تسمیہ۔ تعریف حال کی یہ ہے کہ یہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں 4 شرائط پائے جائیں۔ پہلی شرط، یہ اسم منصوب ہو، دوسری نکرہ ہو، تیسری حالت بیان کرے فعل واقع ہونے کے وقت، اور یہ حالت بیان کرے فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی۔ مثال کے طور پر جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید سوار ہونے کی حالت میں۔ اب یہاں جاء فعل ہے، نون وقایہ، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اور زید یہاں پر فاعل بن رہا ہے، لیکن آگے زید کے لیے راکبن حال واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہاں ہم زید کو ذوالحال بنا دیں گے، یعنی جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ترکیب یوں کریں گے، جاء فعل نون وقایہ کا اور یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، زید ذوالحال اور راکبن حال، پھر حال اور ذوالحال مل کر فاعل ہو جائے گا جاء فعل کے لیے۔ تو یہاں پر راکبن جو ہے یہ حال ہے زید کے لیے، اور زید جو ہے یہاں پر ذوالحال ہے، اور یہاں پر چونکہ زید فاعل بن رہا ہے تو راکبن حال جو ہے یہ حالت بیان کر رہا ہے یہاں پر فاعل کی۔ دوسری مثال، ضربت زیدا مشدودا، مارا میں نے زید کو اس حال میں کہ سخت باندھ کر۔ تو یہاں پر ضربت فعل با فاعل ہے، کیونکہ تو اس میں ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل بنے گا، ضربت میں نے مارا، زیدن مفعول بن رہا ہے زید کو مارا، لیکن آگے مشدودن زید کا حال آیا ہے، تو یہاں پر زیدن کو ہم ذوالحال بنا دیں گے اور مشدودن کو حال بنا دیں گے، پھر یہ دونوں ذوالحال اور حال مل کر مفعول بہ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر حال جو ہے یہ حالت بیان کر رہا ہے مفعول بہ کی۔ تیسری مثال، جہاں پر فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے، لقیت زیدا راکبین۔ اب یہاں پر لقیت فعل با فاعل
تو اس میں ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل زیدن مفعول بھی، لیکن آگے جو راکبین آیا ہے یہ تثنیہ آیا ہے۔ ملاقات کی میں نے زید سے درآں حال یہ کہ ہم دونوں سوار تھے، یعنی اس حال میں یہ کہ ہم دونوں سوار تھے، تو راکبین تثنیہ آیا ہے اور اس سے پہلے تو اس میں فاعل اور زیدن مفعول بھی ہے، اور راکبین تثنیہ حال ہے جو کہ آگے آنے والے اس سے پہلے آنے والے اس میں فاعل اور مفعول کا حالت بیان کر رہا ہے۔ حال کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حال کو حال کیوں کہتے ہیں؟ تو وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ حال کہتے ہیں لغتاً برگشتن کو یا پھرنے کو، اور حال اصطلاحی میں بھی اکثر اوقات انقلاب اور تغیر ہوتا رہتا ہے، اس لیے حال کو حال کہتے ہیں۔ حال لغتاً کہتے ہیں برگشتن یعنی پھرنے کو، اور حال اصطلاحی میں بھی اکثر اوقات انقلاب اور تغیر ہوتا رہتا ہے، اس لیے حال کو حال کہتے ہیں۔ ذوالحال کی تعریف اور حالت۔ تعریف ذوالحال کی یہ ہے کہ ذوالحال اس اسم کو کہتے ہیں جس کی حالت بیان کی جائے، یعنی فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ اور ذوالحال کی حالت کے بارے میں کہ یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ، تو ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر نکرہ ہوگا تو پھر حال کو اس سے مقدم کیا جائے گا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نصب کی حالت میں صفت سے حال کا التباس نہ ہو جائے، جیسے ضربت راکبن رجلن، تو یہاں پر راکبن حال ہے، رجلن ذوالحال ہے۔ حال کو ہم نے مقدم کر دیا ذوالحال پر۔ اگر ہم کہتے ضربت رجلن راکبن، تو یہاں پر التباس پیدا ہو جاتا کہ رجلن جو کہ منصوب ہے، یہ موصوف ہے، واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور راکبن جو کہ منصوب ہے، واحد بھی ہے، مذکر بھی ہے، تو التباس پیدا ہو جاتا کہ رجلن موصوف ہے اور راکبن اس کے لیے صفت ہے۔ تو اس التباس سے بچنے کے لیے حال کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب اس حالت میں جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کیا جاتا ہے، یعنی ذوالحال سے پہلے لایا جاتا ہے۔ ضربت، یہاں پر ضربت فعل بفاعل، راکبن حال مقدم، رجلن ذوالحال مؤخر۔ ذوالحال مؤخر اپنے حال مقدم کے ساتھ مل کر مفعول بھی ہو جائے گی ضربت فعل کے لیے۔ اسی طرح جاءنی راکبن رجلن، تو رجلن یہاں پر نکرہ ہے، تو اس لیے ہم نے راکبن حال کو اس پر مقدم کر دیا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ذوالحال نکرہ ہوگا تو وہاں پر حال کو ذوالحال پر مقدم کیا جائے گا۔ ذوالحال کی صورتیں، چند چیزیں اور بھی ہیں جن سے حال واقع ہوتا ہے، جیسے مبتدا سے، جیسے زید راکبن حسن، تو یہاں پر زید ذوالحال ہے اور راکبن اس کے لیے حال ہے، پھر یہ ذوالحال اور حال مل کر دونوں مبتدا ہو جائے گی اور حسن اس کے لیے خبر ہو جائے گی۔ اسی طرح مفعول ماحوظ ہے، جیسے جئتک وزیدن راکبن، تو یہاں پر واو مع کے معنی میں ہے، جئتک، جئت میں آیا کا مفعول بھی اول مفعول بھی، وزیدن واو مع کے معنی میں ہے، زیدن یہاں پر مفعول ماہو ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آگے راکبن حال آیا ہے تو واو مع کے معنی میں، اور زیدن کو یہاں پر ذوالحال بنا دیں گے مفعول ماہو کو، تو یہ ذوالحال بن جائے گا اور آگے راکبن اس کے لیے حال بن جائے گی۔
پھر یہ حال اور ذوالحال دونوں مل کر مفعول ماہو ہو جائے گی ترکیب میں۔ اسی طرح مفعول مطلق جیسے ضربت الضرب شدیدا، تو یہاں پر ضربت فعل با فاعل اور الضرب یہاں پر مفعول مطلق ہے، لیکن یہ ذوالحال بنے گا، آگے اس کا حال آ رہا ہے جو کہ شدیدن ہے، پھر یہ ذوالحال اور حال مل کر دونوں مفعول مطلق ہو جائے گی ضربت فعل کے لیے۔ اسی طرح مجرور بالحرف جیسے مررت بہند جالستن، تو یہاں پر مررت فعل با فاعل با جارہ ہندن، تو یہاں پر ہندن جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن یہاں پر یہ ذوالحال واقع ہو رہا ہے، آگے جالستن اس کا حال ہے، پھر تو یہاں پر جو ذوالحال ہے ہندن یہ مجرور بالحرف ہے۔ اسی طرح مجرور بالاضافت بشرط یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ کا جزو ہو، جیسے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تو یہاں پر اخیہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور آگے جو کہ حال ہے میتن یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جہاں مضاف الیہ کی جگہ مضاف کو ٹھہرانا درست ہو، جیسے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو یہاں پر واتبع فعل با فاعل ملت ابراہیم مضاف مضاف الیہ، اور حنیفہ آگے آ رہا ہے حال، تو یہاں پر مضاف الیہ کی جگہ ہم مضاف کو ٹھہرا سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہیں واتبع ملت حنیفہ۔ حال کی علامات، حال کی علامات دو طرح کی ہیں، معنوی اور لفظی۔ معنوی علامت یہ ہے کہ اکثر حال کس طرح یا کس حالت میں ان الفاظ کے جواب میں بولا جاتا ہے، اور لفظی علامت یہ ہے کہ فعل کے بعد اسم فاعل اور اسم مفعول کا صیغہ منصوب ہو کر آئے تو وہ اکثر حال ہوتا ہے۔ اسم فاعل کی مثال جیسے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو یہاں پر ارسلناک کے بعد شاہدن اسم فاعل ومبشرا ونذیرا آیا ہے، تو یہاں پر یہ حال ہے۔ اسم مفعول کی مثال جیسے وانزل الیکم الکتاب مفصلا، تو یہاں پر مفصلا جو ہے یہ اسم مفعول ہے اور حال بن کر آیا ہے۔ فعل کے بعد اسم فاعل اور اسم مفعول کا صیغہ منصوب ہو کر آئے تو وہ اکثر حال ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا صیغہ افعال ناقصہ کے بعد نہ ہو، اگر ہوگا تو وہ خبر ہوگا افعال ناقصہ کی، تو اس سے خارج ہوا وکان اللہ شاکرن علیما، تو یہاں پر شاکرن جو کہ اسم فاعل کا صیغہ ہے لیکن یہ خبر واقع ہوگا کانا کے لیے، اس کو ہم حال نہیں کہیں گے۔ اسی طرح افعال قلوب کے بعد بھی نہ ہو ورنہ مفعول بھی ہوگا، تو خارج ہوا اس سے علمت زیدن فاضلا۔ اب یہاں پر علمت افعال قلوب میں سے ہے اور زیدن اس کے لیے مفعول اول اور فاضلا مفعول ثانی ہے۔ یہاں پر فاضلا جو ہے یہ حال نہیں بلکہ مفعول ثانی ہے، علمت فعل کے لیے جو کہ افعال قلوب میں سے ہے۔ اسی طرح اس میں فاعل کا صیغہ فعل متعدی کا مفعول بھی نہ ہو تو خارج ہوا اس سے لم یبق اللہ عالما۔ لم یبقى فعل متعدی ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، عالما یہاں پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے لیکن یہ مفعول بھی واقع ہوا ہے، یہ حال نہیں ہے۔
حال اور ذوالحال میں مطابقت. حال اور ذوالحال میں تذکیر و تانیث واحد تثنیہ و جمع کے حوالے سے مطابقت کا ہونا ضروری ہے. جیسے جاء الرجل ماشیا، تو یہاں پر رجل ذوالحال واحد ہے تو ماشین بھی واحد آیا ہے یعنی حال. جاء الرجلان ماشیین، تو یہاں پر رجلانی ذوالحال جو ہے یہ تثنیہ مذکر ہے تو ماشیین بھی تثنیہ مذکر آیا ہے. جاء الرجال ماشیین، تو یہاں پر الرجال مذکر بھی ہے اور جمع بھی ہے تو یہاں پر ماشیین جو حال ہے یہ بھی مذکر اور جمع آیا ہے. مؤنث کی مثالیں جاءت المرأة ماشیۃ، ماشیۃ، تو یہاں پر المرأة ذوالحال واحد مؤنث ہے تو ماشیۃ حال بھی واحد مؤنث آیا ہے. اسی طرح جاءت المرأتان ماشیتین، تو یہاں پر بھی ذوالحال جو ہے یہ تثنیہ مؤنث ہے تو حال بھی تثنیہ مؤنث آیا ہے. جاءت النساء ماشیات، النساء یہاں پر ذوالحال ہے جو کہ مؤنث بھی ہے اور جمع بھی ہے تو ماشیات آگے جو حال آ رہا ہے تو وہ بھی مؤنث بھی ہے اور جمع بھی ہے. تو تذکیر و تانیث واحد تثنیہ اور جمع کے حوالے سے حال میں اور ذوالحال میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے. حال کا عامل اور اس کی قسمیں. حال کا عامل، حال کا عامل فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل ہوتا ہے، اور معنی فعل سے مراد 9 چیزیں ہیں: اسم الفعل، اسم الاشارہ، ادوات تشبیہ، ادوات تمنی و ترجی، ادوات استفہام، حروف التنبیہ، حروف التنبیہ، جار مجرور، ظرف اور حروف النداء. پھر حال کے عامل کی 2 قسمیں ہیں: لفظی اور معنوی. لفظی عامل، لفظی عامل وہ ہے جو لفظوں میں ذکر کیا گیا ہو، پھر خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً. حقیقتاً کی مثال جیسے ضربت زیدن راکباً، یا حکماً کی مثال جیسے زیدن فی الدار قائماً، ای زیدن استقر فی الدار قائماً. اور معنوی عامل، معنوی عامل وہ ہے یعنی حال معنوی وہ ہے کہ فاعلیت و مفعولیت لفظ کلام سے سمجھی جاتی ہو. جیسے ھذا زید قائماً، ای اشیر الی زید و انبہ الی زید حال کونہ قائماً. اس میں اشیر و انبہ و الی معنی اشارہ و تنبیہ کے مفہوم سے سمجھی جا رہی ہے. حال کا جملہ ہونا. حال اکثر مفرد ہوتا ہے، حال اکثر مفرد ہوتا ہے لیکن کبھی پورا جملہ بھی حال واقع ہوتا ہے. جیسے رأیت الامیر وہو راکب، تو یہاں پر ہوا راکب یہ پورا جملہ ہے اور واو یہاں پر حالیہ ہے. رأیت الامیر میں نے دیکھا امیر کو، وہو راکب اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہاں پر ہوا راکب پورا جملہ جو ہے یہ حال واقع ہوا ہے. لیکن جب حال جملہ ہو تو اس میں چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. پہلا ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہو، سین، صوفہ اور لن وغیرہ سے خالی ہو. اور تیسرا ہے کہ ذوالحال اور حال کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہو. رابطہ کبھی واو کبھی ضمیر، یعنی واو حالیہ کے بعد ایک ضمیر لایا جاتا ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹنے والی ہو، اور کبھی قد لگایا جاتا ہے
اب یہ رابطہ کیسے ہوگا؟ تو اگر حال جملے اسمیہ ہوگا تو واو کسی ضمیر کے ساتھ ہوگا، جیسے رأیت الامیرہ وہو راکب، تو یہاں پر ہوا ضمیر لایا گیا ہے جو کہ مبتدا ہے اور راکب خبر ہے، اور پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہو جائے گی امیرہ کے لیے، امیرہ جو کہ ذوالحال ہے۔ اور اگر جملہ فعلیہ مضارعیہ ہوگا تو کبھی واو کے ساتھ اور کبھی بغیر واو کے ہوگا، جیسے جاءنی زید یسعی، تو یسعی یہ فعل ہے، اس میں ضمیر اس کا فاعل بنے گا اور پھر یہ جملہ فعلیہ ہو کر حال بنے گا زید ذوالحال کے لیے۔ اور اگر واو لایا جائے تو بھی جائز ہے، یعنی جاءنی زید و یسعی، تو یہاں پر واو حالیہ ہو جائے گا۔ اور اگر ماضی ہو تو واو اور قد لگایا جائے گا، اور کبھی بغیر قد اور بغیر واو کی بھی آتا ہے، جیسے جاءنی زید قد خرج غلامہ، تو یہاں پر قد خرج غلامہ یہ حال واقع ہو رہا ہے زید ذوالحال کے لیے۔ حال کا معرفہ ہونا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حال کے لیے نکرہ ہونا شرط ہے، لیکن اس مثال میں حال معرفہ واقع ہوا ہے، جیسے مر رأى ہلال رمضان وحدہ صام، تو یہاں پر وحدہ ہو ضمیر ہے جو کہ معرفہ ہے، اور وحدہ کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہوئی ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، تو وحدہ جو ہے یہ معرفہ ہے اور حال واقع ہوا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حال تو نکرہ ہوتا ہے، لیکن کہیں معرفہ ہوگا تو وہ نکرہ کی تعویل میں ہوگا، لہذا وحدہ بتاویل منفردن حال ہوگا، یا یوں کہیے کہ فعل محذوف وحدت کے لیے مفعول مطلق ہوگا، تو وحدت وحدہ تو یہ مفعول مطلق ہو جائے گا، اور پھر یہ فعل با فاعل اور مفعول مطلق مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال ہو جائے گی۔ پھر آگے حال کے عامل کا حذف ہونا، کہ حال کا عامل کبھی حذفی ہوتا ہے یا نہیں، تو جواب اس کا ہے کہ جب کوئی قرینہ موجود ہو تو عامل کا حذف جائز ہے، خواہ قرینہ حالیہ ہو، جیسے سفر پر جانے والے کے لیے کہا جائے راشدم مہدیہ، یعنی سر راشدہ، جا درآں حال یہ کہ رشد اور ہدایت پائے ہوئے، یا قرینہ مقالیہ ہو، جیسے کسی نے تم سے پوچھا کہ پجئتا، کیسے آئے ہو، تو آپ نے جواب دیا راکبن، تو اس کا مطلب ہے جئت راکبن، سوار ہو کر آیا ہوں، تو یہاں پر جئت جو فعل ہے جو عامل ہے تو یہاں پر یہ حذف ہے، محض راکبن سے آپ نے جواب دیا کہ میں سوار ہو کر آیا ہوں۔ ترجمہ اور ترکیب کریں۔ جاء زید باکیا، آیا زید اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا، یہاں پر جاء فعل، زید باکیا، تو زید یہاں پر ذوالحال ہے، اور باکیا سیاہ اس میں فاعل، پھر اس میں ہوا ضمیر جائز الاستتار اس کا فاعل جو کہ راجح ہے بسوئے زید، سیاہ اس میں فاعل اپنے ضمیر فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جاء فعل کے لیے، جاء فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ہانکے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جنت کی طرف، گروہ در گروہ۔ سیقہ یہ فعل ماضی مجہول کا سیاق ہے،
الذین اسم موصول، اتقوا یہاں پر یہ فعل ماضی ہے اور اس میں جو واو ہے یہ ضمیر فاعل بنے گا اتقوا کے لیے، لیکن یہاں پر آگے زمرہ آیا ہے جو حال ہے تو واو ضمیر ذوالحال ہو جائے گی۔ ربہم، ربا مضاف ہم ضمیر کی طرف، پھر یہ مرکب اضافی ہو کر چونکہ ربا منصوب ہے تو یہ مفعول بھی ہو جائے گی۔ الا جارا الجنت مجرور، پھر یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا فعل اتقوا کے۔ زمرہ حال ہے، ذوالحال وہ ضمیر ذوالحال کے لیے، پھر حال اور ذوالحال دونوں مل کر فاعل ہوا اتقوا فعل کے لیے۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق فعل کے ساتھ مل کر آگے الذین اسم موصول کے لیے، اس سے پہلے جو آیا ہے اس کے لیے صلہ ہو جائے گی، پھر یہ اسم موصول اور صلہ مل کر نائب فاعل ہو جائے گی صیغہ فعل ماضی مجہول کے لیے۔ فعل اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ اللہ تعالی کے دین میں افواجا جوق در جوق۔ یہاں پر یدخلون فعل مضارع اور اس میں جو واو ہے جو عام طور پر اس کا فاعل بنتا ہے، لیکن یہاں پر یہ واو ضمیر ذوالحال ہو جائے گی کیونکہ آگے اس کا حال آ رہا ہے جو کہ افواجا ہے، تو واو ضمیر ذوالحال فی جارا دین اللہ، تو یہاں پر دین مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مجرور فی جارا کے لیے۔ افواجا حال، پھر واو ضمیر ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر فاعل ہوا یدخلون فعل کے لیے، اور یہاں پر فی جارا اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق فعل ہو جائے گا، یعنی یدخلون سے متعلق ہو جائے گا۔ فعل یدخلون اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاءوا آباہم عشاء یبکون، آئے وہ اپنے والد کے پاس بوقت عشاء اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ جاءوا، یہاں پر جاءوا فعل اور اس میں جو واو ہے یہ ضمیر بارز ہے، اس کا فاعل بنتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آگے یبکونا جملے فعلیہ حال آ رہا ہے تو اسے ہم ذوالحال بنا دیں گے۔ آباہم، آبا منصوب بالالف لفظاً مضاف اور ہم ضمیر مجرور متصل مجرور محلاً مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مل کر مفعول بھی ہو جائے گی جاء فعل کے لیے۔ عشاء یہ منصوب بالفتح لفظاً مفعول فیہ۔ اب یہاں پر جملے فعلیہ حال واقع ہو رہا ہے یبکونا جو کہ فعل ہے، واو اس میں ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہو جائے گی واو ضمیر ذوالحال کے لیے، حال ذوالحال مل کر فعل کے لیے فاعل ہو جائے گی، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جمع کریں گے ہم پرہیزگاروں کو رحمان ذات کے سامنے بطور مہمان۔ نحشر فعل مضارع، اس میں نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل جو کہ ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے۔ المتقین ذوالحال آگے اس کا حال آ رہا ہے وفدا۔ الا جارا الرحمن مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق فعل، وفدا حال، حال اور ذوالحال مل کر مفعول بھی ہو جائے گی فعل کے لیے۔ نحشر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔